بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 رمضان المبارک 9 نیوز چینل کی جانب سے سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی شریک گفتگو ہوں گے۔ سحری کے ان پرکیف اور مقدس رحمتوں بھرے لمحات میں آپ کی خدمت میں سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کے تذکار پاک پیش کیے جائیں گے۔ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا اور سب سے عظمت والی ہستیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسان اور جنات ان دو نوع کو، دو اقسام کو اپنی عبادت کے لیے حکم دیا، اپنی عبادت کا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور خاص عظمت اور شان والے بندوں کو منتخب فرمایا، جنہیں ہم انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر و بالا میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان کے تذکرے قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح پھر دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان، رفعت اور مقام ہے، اور پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور انہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ایک عظیم اور برگزیدہ نبی ہیں۔ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان اس بات سے بھی واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ چنیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحی کے لیے انہیں منتخب فرماتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے انہیں منتخب فرماتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں النبی یا نبی کا لفظ جو ہے، نبی یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور لغوی معنی اس کا جو ہے وہ ہے غیب کی خبر دینے والا، یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جو وحی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی فرماتا ہے وہ عام انسان سے غیب ہے، اللہ کی ذات بھی عام انسان سے غیب ہے، تو ان غیب کی خبروں کو اللہ کے پیارے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جسے احادیث مبارکہ میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہیں، اپنی قبروں میں، اپنے قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، حتیٰ کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ پہ سیاستہ ہی کی کتب احادیث مبارکہ میں یہ موجود کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاکیزہ جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان ہے۔ آج انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے سیدنا داؤد علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب، جو ایک اسلامک اسکالر ہیں۔ میں ان سے یہ کہوں گا اور ملتمس ہوں اور یہ سوال کروں گا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا ابتدائی تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔
بہت شکریہ جناب محمد لقمان رضا صاحب، آپ کا شکریہ، بڑے خوبصورت موضوع پہ آپ نے آج الحمدللہ 5 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں جی، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبیوں کا ذکر یقیناً ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی جیسا کہ آپ نے بھی کہا وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن کر ان نبیوں کو منتخب فرماتا ہے. اس لیے نبی کا تذکرہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے کہ ہم اللہ کے اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام لوگوں میں سے اس دور کے زمانے کے لوگوں میں سے چن کر منتخب اور اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہم یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں جی. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ اسراء میں بھی ہے، سبحان اللہ. اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے سورہ سبا میں بھی ہے. مختلف قرآن صورتوں ہیں سور کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنی جناب سے فضیلت بخشی. سبحان اللہ. اور جسے اللہ فضیلت عطا فرمائے اس کا کیا، اس شخصیت کا، ان کی ذات کا کیا کمال ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، سبحان اللہ، اور حکومت بھی عطا کی تھی، سبحان اللہ، اور حکومت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کی تھی. سبحان اللہ. یہ بہت کم ہے انبیاء کرام علیہم الرضوان میں کہ جنہیں نبوت بھی ملے اور حکومت بھی ملے. یہ یا تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام. جی، اور اس کے علاوہ پھر مختلف انبیاء کرام علیہم الرضوان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے اللہ کے ان نیک بندوں میں سے تھے، جی، ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کو بجا لایا، تبلیغ دین کی، لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا. اور داؤد علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا کہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی جی، وہ زبور شریف نازل ہوئی. ٹھیک. زبور شریف آپ کی کتاب ہے، جیسا کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، جی. قرآن کریم، توریت، زبور اور انجیل. سبحان اللہ. تو ان میں اکثر لوگ یہ بتانے میں غلطی کر جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ 4 کتابیں کون سی ہیں تو ترتیب میں مسئلہ تو نہیں، لوگوں کو نام نہیں آتے، بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ذہن میں نشین کر لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، بے شک. داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، جی. موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، جی. اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ صحائف بھی ہیں. تو اس اعتبار سے داؤد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور شریف آپ پر نازل کی، داؤد علیہ السلام پر. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ، آواز کے ساتھ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دیا تھا. جی. آپ اس خوبصورتی کے ساتھ داؤد زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے، لحن داؤدی بڑا مشہور ہے. جی. جی. تو آپ کی آواز کے اندر اتنا سحر پیدا ہوتا تھا، جادو کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ چرند، پرند، درند، حتیٰ کہ جنگل کے درندے بھی جو ہیں وہ سننے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے تو آپ جو ہے وہ زبور شریف کی تلاوت شروع کرتے تو پرندے جو درختوں پہ بیٹھ کر چہچہا رہے ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے. سبحان اللہ. یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ جوبن میں آ کے ایک ذوق کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے ہوائیں رک جاتی تھیں. چونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت اور مقام عطا کیا تھا، جی. اس لیے آپ جو ہے خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے. سبحان اللہ. لیکن وہ ایسے بادشاہ تھے کہ جو لوگوں کے سروں پہ نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ پوری ریاست میں جب گھومتے، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا تھا، آپ زبور شریف کی تلاوت ضرور کرتے تھے. اچھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ زبور شریف کی تلاوت کے دوران
آپ اکثر محویت میں گم ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں ایسے مستغرق ہو جاتے کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کو اپنی ذات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، سبحان اللہ، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس وقت جنگل میں بیٹھا ہوں، میں اس وقت بازار میں بیٹھا ہوں۔ بے تابی کے لمحوں میں، خود رفتگی کے لمحوں میں ایسی کیفیت سے دو چار ہو جاتے تھے کہ ان پر توحید کی جو نشہ ہے وہ سوار ہو جاتا سبحان تھا۔ اللہ، تو یہ داؤد علیہ السلام کا جو ہے بنیادی تعارف تھا۔ جی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں یوں محو ہو جاتے کہ اپنے ارد گرد کی بھی انہیں خبر نہیں رہتی تھی۔ اور لحن داؤدی مفتی صاحب یہ آج بھی ایک استعارہ اور ایک علامت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ بلکہ اس میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کرتا چلوں جی کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، تو بڑی خوبصورت تلاوت کرتی تھی، ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، خوش الہان قاری تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلاوت کی نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تلاوت کو سن کر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، مسکرائے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں بھی لحن داؤدی کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے جیسے آپ فرما رہے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لحن داؤدی یعنی آواز کی مٹھاس، عموماً جس کی خوبصورت آواز ہو، سریلی آواز ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کے لہجے میں تو لحن داؤدی سی کی چمک موجود ہے، لذت موجود ہے۔ تو یہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح۔ لیکن یہاں بھی یہ بھی ایک بات میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنی آواز کو غیر شرعی امور میں استعمال نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کے کلام میں کچھ لوگ جو موجودہ موسیقی ہے اس میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ دیکھیں جی داؤد علیہ السلام بھی تو موسیقی فرماتے تھے۔ تو ذہن نشین رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں ایک لذت تھی، ایک سریلا پن تھا، ایک کیفیت تھی۔ وہ جو آئٹمز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں میوزیکل، وہ یوز نہیں کرتے تھے، اور دوسری بات ہے وہ گیت یا گانے یا غزلیں بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ اللہ کا پاک کلام، فوش کلام بھی نہیں، اشعار بھی نہیں۔ دوسرا ایک یہاں پہ میں اس وہم کا بھی ازالہ کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل آواز کو ایک اور سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جن کی آوازیں اچھی ہیں تو وہ ان آوازوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے کے لیے، لالچ کے لیے، غرض کے لیے نعشری پڑھتے ہیں، یا جو ہے نا اس کو پروفیشن ایز اے پروفیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوگ ان کے پاس جمع ہوتے، درجنوں بعض اوقات اکٹھے ہو کے آتے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں زبور شریف کی تلاوت سنائیں، تو آپ ان پہ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آج کسی صاحب آواز کو جو ہے کوئی بندہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائیں تو انہیں پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح۔ ہاں اگر وہ نعت شریف پڑھتے ہیں اور کوئی بندہ پیسے خدمت کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ محبت سمجھ کر، ہدیہ سمجھ کر قبول کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے تو میں آپ کے لیے پاس آ کر نعت شریف پڑھوں گا، تو یہ فکر کے خلاف ہے، یعنی اس کو کاروبار بزنس بنا لینا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی اپنے سامعین کو بتاتے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکم تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے، جی بالکل، قرآن کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے، لیکن گزشتہ انبیاء کی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ایک اچھی بات ہمیں ملتی ہے، تو اس اچھی بات کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں تک پہنچا کر خود اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، قرآن مجید فرقان حمید، اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، زین القرآن باصواتکم۔ تو اگر سیدنا داؤد علیہ السلام، وہ بھی کتب سماویہ میں سے ہے زبور، اور زبور کا ایک معنی مفتی صاحب خوبصورت نغمہ بھی ہے، کئی معنی ہیں، خوبصورت نغمہ یعنی اللہ کی طرف سے جو خوبصورت ایک کلام ہے، تو خوبصورت کلام، تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بھی خوبصورت کلام ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس کو خوب اپنی آوازوں سے زینت بخشو، یعنی عربی مخارج لہجے کے مطابق پڑھو۔ عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے
کہ اس سے ایک تاثر جو ہے لوگوں کے دماغ میں وہ اچھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس لیے جن کی آواز زیادہ خوبصورت ہو ان کو مجمع میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تاکہ قرآن کا ایک تو پیغام ہے، دوسرا ایک قرآن کے الفاظ کی اثر پذیری ہے. بالکل. الفاظ کی اثر پذیری اس وقت ہوتی ہے جب آگے سے بندہ صاحب آواز ہو، خوبصورت آواز کو لہجہ خوبصورت ہو. اگر نہ بھی ہو، یہاں میں بھی آپ کو ایک اصول کی بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کی آواز بدی ہے، اچھی نہیں ہے، کرخت ہے، لہجہ کرخت ہے، اگر وہ محنت کرے، ریاض کرے، مشقت کرے تو اس کی آواز بن جاتی ہے. ہم بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے مجموع میں تلاوتیں کریں یا ہم لوگوں کے سامنے نعت پڑھیں. تو پہلے ریاض کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. جب آپ کی آواز رگڑ کر صاف ہو جائے، خوبصورت بن جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی مخارج میں پڑھنے کے لیے ہمیں تجوید و قراءت جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، مشق ضروری ہے. جی ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاکیزہ اور خوبصورت تذکارے پاک ہو رہے ہیں. بہت ہی اچھے پیرائے اور انداز میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکارے پاک جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب کر رہے تھے. ابھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے تذکارے پاک پیش کیے جا رہے ہیں. آج 5 رمضان المبارک اور سحری کے یہ پرکیف خوبصورت بابرکت لمحات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب موجود ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جہاں گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے خانوادے کا بھی تذکرہ ہو جائے، خصوصاً سیدنا داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کا تعارف اور آپ کے کمالات کا تذکرہ بھی جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب فرما دیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام کا جملہ خاندان اعلیٰ اور عرفہ ہے، سبحان اللہ. لیکن ان میں جو قرآن میں ذکر کیا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کچھ یوں تھی مفتی صاحب کہ ان کا تعلق صرف انسانوں پر حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام جنات کے بھی بادشاہ تھے، ہواؤں پر بھی آپ حکمرانی کرتے تھے، ہوائیں بھی آپ کی تابع جی، اور جنات بھی آپ کی جو ہے تابعداری کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ نمل میں اللہ سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا موجود ہے. تو اس میں کہ سلیمان علیہ السلام ایک مسجد میں مجلس میں تشریف لائے تو 5000 پرندے وہاں پہ بیٹھے تھے. سبحان اللہ. تو آپ نے ایک نگاہ یوں دیکھا اور ارشاد فرمایا ہدہد کہاں ہے. سبحان اللہ. کمال دیکھیے نا، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے. کمال ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہدہد غائب ہے. تو ہدہد تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو آپ نے پوچھا بھی کہاں گئے تھے؟ ٹھیک ہے، میری اجازت کے بغیر آج تو مجلس میں لازبہن نہ ہوں، میں تمہیں ضرور جو ہے نا آج اس کو آنے دو. آپ نے پہلے فرمایا میں اس کو آج ذبح کروں گا. تو ہدہد جب آیا تو اس نے کہا حضور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو کمال کی خبر ہے. ٹھیک ہے. میں اس نے بتایا کہ اڑتا اڑتا چلا گیا. تو بہرحال وہ ہدہد نے ملکہ بلقیس کی خبر دی. وہ واقعہ اس طرف بڑی تفصیل کے ساتھ جاتا ہے. ملکہ سبا بلقیس کی خبر دی اور ان کے حالات کا بتایا کہ ملکہ بلقیس آتی ہیں، آپ کے قدموں میں اسلام قبول کرتی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکومت اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں سفر فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور سفر کا عالم یہ تھا کہ اس وقت ہزاروں میل حضرت سلیمان علیہ السلام صبح جو ہے
وہ افغانستان کی سرزمین سے نکلتے تھے سبحان اللہ، اور دوپہر کا قیلولہ سری لنکا میں کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر کئی 100 ممالک گھومنے کے بعد دور ایک مقام پہ جا کے رات کو آرام کرتے تھے. یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک دن کے اندر مسافت طے کر لیتے تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً جنات بھی ان کے تخت کو اٹھائے پھرتے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقت، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جب نبی کی یہ طاقت ہے تو اس کے ماننے والوں کی، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی ملکہ بلقیس نے آنا ہے تو میں چاہتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہمارے قدموں میں پہنچ جائے. کوئی ہے؟ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور میں نہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ. تو آصف بن برخیہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہاں حضور، آنکھ بعد میں جھپکے گی، ملکہ سبا بلقیس کا تخت پہلے آ جائے. سبحان اللہ. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے غلام کا یہ حال ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا طاقت کا. تو پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے ہاں کی، دیکھا کہ آپ کے قدموں میں تخت پڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور وہ ولی بھی ہیں، ان کا یہ کمال ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان کیا ہوگی جو تمام انبیاء مرسلین کے سردار ہیں، اور آپ کی امت کے اولیاء کرام کی عظمت کیا ہوگی. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بھی جو ہے نا کی تعمیر کی، ہیکل سلیمانی، تو اس وقت جب آپ تعمیر شروع تھی نا، تو اس کے دوران حکم ہوا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، وصال یار کا وقت آ گیا. موت نہ کہیں بلکہ وصال یار کا وقت آ گیا، رب سے ملنے کا وقت آ گیا. تو اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا لمبا جو ہے نا وہ قیام فرماتے تھے. سبحان اللہ. اب آپ نے جنات کو کام پہ لگایا ہے، ڈیوٹیاں اسائن کی ہوئی ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کام کر رہے ہیں لوگ، تو جنات کام کر رہے ہیں، بہت سارے حیوانات، ہاتھی وغیرہ جو ہے جنگلی بھیڑیے، مختلف چیزیں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور بڑی ایک اصول کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. سبھی اپنے فرائض سر انجام. تو آپ بیت المقدس کے ایک محراب میں چلے گئے اور نماز جو ہے نیت کر لی، شروع کر دی، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا اگر میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، میں وصال کر گیا اور ان کو پتہ چل جائے گا تو کام رک جائے گا. اے مالک کچھ عرصے تک میری موت ان پر مخفی فرما دے، میرا وصال جو ہے. تو آپ نے ایک ڈنڈے سے ٹیک لگائی اور قیام کے لیے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. کئی سالوں تک وصال فرمانے کے بعد آپ نماز کی صورت میں کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وصال فرما گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے رہے قیام میں کھڑے ہیں. تو کافی عرصے کے بعد ان کو بھی تو باور کرانا تھا، بتانا مقصود تھا کہ نہیں تم یہ غلط سمجھے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے وصال فرما گئے تھے. تو دیمک نے جو ہے اس ڈنڈے کو، عصا کو کھا لیا، اس سے آپ گرے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑا کمال عروج عطا فرمایا تھا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کمال سلیمان علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کیا کہ ان کے بیٹے تھے اس لیے عطا کیا. یہ شرف تھا. جی مفتی صاحب، سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے چند واقعات جو ہیں ان کے سیرت اور کردار کو جو اجاگر کرتے ہیں وہ بھی بیان فرما دیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ان اولو العزم بندوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قرب عطا کیا تھا، مقام عطا کیا تھا، عزت عطا کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے چونکہ، تو آپ کیا کرتے تھے کہ بھیس بدل کر لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر لوگوں سے حال احوال دریافت کرتے تھے کہ جو آپ کے بادشاہ ہیں وہ کیسے ہیں. خبرگیری کرتے تھے اور اپنے بارے میں پوچھتے تھے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خود پوچھ رہے ہیں. یہ اندازہ لگائیے نا، یعنی احتساب بنفس، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا جو ہمارے دور کے حکمرانوں میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ جاتے، لوگوں سے پوچھتے لوگ کہتے جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں. تو ایک دن اللہ کے ایک فرشتے انسانی شکل میں زمین پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں داؤد علیہ السلام، یہ بندے تو بڑے اچھے ہیں لیکن جو ہے یہ کام کوئی نہیں کرتے،
ان کا کوئی کام نہیں ہے جس سے ہم لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو ہمیں کوئی ذریعہ آمدن بظاہر جو ہے وہ ان کا نہیں معلوم. ٹھیک ہے. تو جب یہ سنا تو دل میں رکھا، اور جب رات ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپ نے استغاثہ کیا، التجا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے مولا مجھے ہنر عطا فرما. سبحان اللہ. تیرے بندے میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، اور یہ سوال بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے. پروردگار کی طرف سے تھا کہ فرشتے نے آگے کیا تھا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پھر فن عطا کیا کہ آپ لوہے کو پکڑتے اپنے ہاتھوں میں تو لوہا موم ہو جاتا. سبحان اللہ. آپ اسے زریں بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے. عمومی طور پر آج ہمارے معاشرے میں جو بندہ لوہے کا کام کرتا ہے نا، جسے لوہار کہا جاتا ہے، یا اس قسم کا جو بڑھائی کا کام کرتا ہے اسے ترخان، تو ہم کہتے ہیں یہ کمی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. کہتے ہیں یہ جملہ غلط ہے. بالکل. یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. کمی وہ نہیں ہے، یا کوئی پیشہ کمی نہیں ہوتا، اس کسی پیشے کو کمی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ کام ہے، محنت ہے، مزدوری ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے. القاسب حبیب اللہ، وہ تو اللہ کے دوست ہیں. جی بالکل. وہ کمی نہیں، وہ تو اعلیٰ اور عرفہ ہے. ایک ہمارے معاشرے میں غلط ریت ہے، اس کو مٹانا ہوگا. بے شک. تو آپ وہ بناتے تھے، زریں بناتے تھے، بیچتے تھے. تو یہ ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کمال تھا. تو اسی طریقے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کمال بھی عطا کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ان کے پاس بصیرت بہت تھی، دانائی بہت تھی. سبحان اللہ. تو ایک دو شخص آپ کے پاس آئے بیل کا مقدمہ لے کر، ایک بیل کا تنازع لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے. تو آپ نے ان کی باتوں کو سنا. تو سننے کے بعد ایک بھی جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا بھی، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ جب عادل منصف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو مدعی ہے نا یہ جھوٹا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مدعا علیہ پر دعویٰ جو کر رہا ہے، مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا، یہ جھوٹا ہے. تو آپ نے فیصلہ فرمایا. تو فیصلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو مدعی ہے اس کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ فیصلہ فرمایا، یہ بھی غالباً خواب میں حکم ہوا. جی، جب فیصلہ فرمایا نا تو لوگ حیران ہو گئے اور آپ سے پوچھا حضور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کو حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے نا، پروردگار اپنے بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے. بے شک. اب وہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی خبردار داؤد علیہ السلام سے بچنا، کہ اگر کوئی قاتل ہو، کوئی چور ہو، تو ان کو اگر دلیل سے پتہ نہ بھی چلے تو ویسے ضرور پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کمال عطا کیا. اور وہ جو مدعی تھا اس نے کہا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اس نے پھر ساری بات بتائی خود. اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا تھا. یہ تو جھوٹا، میں نے خود دعویٰ لے آیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اسے پتہ چل گیا کہ اب اللہ کی طرف سے میری پکڑ آ گئی ہے. تو اس نے کہا یہ پکڑ جو قتل کا جو حکم آیا ہے میری پھانسی کا، موت کا، یہ اس قتل کے بدلے میں ہے. قتل کے بدلے میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی حکمتیں ہیں نا اس میں. جی، اس میں خوبصورت حکمتیں ہیں. تو یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا کمال ہے، فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا. جی مفتی صاحب، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا، اسے مختصراً ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بیان کر دیجیے. دیکھیے، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھے طالوت جن کا نام تھا، اور وہ ظالموں کے خلاف جہاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں انہوں نے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں ہمیشہ کوشش کی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ حجرہ نشین ہو جانا، تسبیح لے کر اللہ اللہ پہ بیٹھ جائیں، بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن آپ کی اس اللہ اللہ کرنے میں اگر جو مظلوم ہے وہ پسا جا رہا ہے تو یاد رکھیں، وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ بہتر ہے نہ ڈالو مہر و ماہ پہ کمندیں، بہتر ہے نہ ڈالو مہر و ماہ پہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. بے شک. آپ سجدے میں گرے ہوں اور میں انسانیت قطع کر رہا ہوں، معذرت، کہ نکل کر ادا کر، نکل کر خانقاہوں سے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ امور ہیں جن کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. جی. تو تمام انبیاء نے، تمام اولیاء نے ظالموں کے خلاف جہاد کیا، مظلوم کی داد رسی کی، مظلوم کے لیے باہر نکلے. سبحان اللہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ طالوت جو ہے وہ جالوت کے خلاف نکل چکا ہے،
تو یہ بادشاہ تھے بہت بڑے، لیکن جالوت بہت ظالم آدمی تھا، تو آپ بھی نکل پڑے۔ اب جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ اپنے بندوں کی غیبی امداد فرماتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نکلے نا جنگل میں، تو آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لو، میں کہیں کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو اٹھا لیا جی۔ تھوڑی دیر آگے چلے تو پھر ایک پتھر سے آواز آئی کہ اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، مجھے اٹھا لو، شاید میں کہیں کام آ جاؤں۔ تو فرماتے ہیں میں نے وہ بھی اٹھایا اور اپنے سامان میں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلے تو پھر آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس کو داؤد علیہ السلام کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ مجھے اٹھا لیں گے تو میں کسی اہم موقع پہ آپ کے کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں پتھر جب جمع ہوئے نا تو آپس میں لگے تو کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ تینوں پتھر یکجان ہو جاتے ہیں، تینوں مل جاتے ہیں، گویا ایک پتھر بن جاتا ہے۔ اور اسی اسنا میں آپ جا رہے ہیں کہ طالوت کا لشکر بہت بڑا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور آپ کی ملاقات طالوت سے ہوئی تو طالوت نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جالوت کے خلاف آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ بہت جری بہادر ہیں۔ تو پھر آپ جو ہیں وہ طالوت کے ساتھ چلے، تو پھر یہ ہوا کہ بہت بڑی جنگ ہوئی، تو آپ نے اسی پتھر سے جو 3 پتھروں کا مفصل مجموعہ تھا، آپ نے اسی ایک پتھر سے جالوت کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ تو آپ کو رب کریم نے بے پناہ انعامات سے نوازا ہے، اور یقیناً آپ جیسی ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں وقاتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 5 رمضان المبارک 9 نیوز چینل کی جانب سے سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکار پیش کیے گئے۔ اس پرکیف گھڑی میں، اس پرکیف مقدس لمحے میں اور سحری کے ان اوقات میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان پرکیف لمحات میں امت مسلمہ کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا فرما دیجیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس نشست کو، سحر آج 5 رمضان المبارک ہے، میرے پاک پروردگار ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن کو قبول فرما۔ اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی جس خوبصورت زندگی کا، خوبصورت واقعات کا ہم نے ذکر کیا، مولا ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک کے صدقے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، پوری دنیا کے مسلمانوں کی دستگیری فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرما۔ تو ہی حقیقی مشکل کشا ہے میرے اللہ، تو ہی حقیقی حاجت روا ہے میرے پاک پروردگار۔ ہم سب کو رمضان المبارک کی عبادات باقاعدگی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آخر میں ہم ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، اور آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان
فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ کیسے کروں تمیز میں حسن و حسین میں کیسے کروں تمیز میں حسن و حسین میں ایک روح ہے فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ بے شک بے شک ایک روح ہے فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ سبحان اللہ کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ حسین جب ہو سنبلو ریحان فاطمہ کہ حسین جب ہو سنبلے ریحان فاطمہ سبحان اللہ اور کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ اپنے گداگروں پہ ہے فیضان فاطمہ باب بہشت پہ مجھے روکے گا کیوں کوئی باب بہشت پہ مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن ہوں میں غلامان فاطمہ محسن ہوں میں غلامان فاطمہ سبحان اللہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ